الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشستوں میں ہمارا موضوع غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں ایسے کچھ اسباب آپ کے سامنے لائے گئے تھے جس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر ان اسباب کو اختیار کر لے تو وہ گھر بیٹھے اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی خانگی زندگی میں، بلکہ اگر اس کا دائرہ بڑھ جائے اور وہ دوسروں پر کام کر جائے تو پھر معاشرتی اعتبار سے ملک بھر میں بھی غریبی کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور وہ قابل عمل اصول ہی تھے جو آپ کے سامنے لائے گئے تھے. آج کی اس نشست میں ایک اور بنیادی سبب آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ. اگر یہ ہماری زندگی میں ہو اس کی صحیح شکل کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ ہماری غریبی کا حل بہت ممکن ہے، ہم اسے تلاش کر سکتے ہیں. قابل عمل اگر ہو تو پھر یقیناً ہم اسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم رب العالمین سے خاص دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیں. یہ خود بھی دعائیں اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کرنے میں بہت اہم ہیں. ہماری دعائیں زندگی کے عام ضروریات کے لیے ہوتی ہیں، ہماری اس غریبی کے حل کے لیے بھی اللہ سے دعائیں بھی ہوتی رہنی چاہیے. ہم اس کا اظہار اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں، گلی کوچوں میں احتجاج کر کے لوگوں کے سامنے کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن غریبی کا حل نکالنے کے لیے کیا ہمارے ہاتھ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھے ہیں؟ کہ ہم نے رب العالمین سے پورے یقین کے ساتھ دعا کی ہے؟ کہ ہم نے رب العالمین سے مانگا ہے؟ رب العالمین سے خاص دعائیں ہونی چاہیے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبی کے حل کے لیے ہمیں مستقل دعائیں سکھائے ہیں. ایک تو عام دعائیں ہیں جس میں یہ بھی داخل ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موضوع سے متعلق آپ نے ہمیں سکھائی ہیں. یہ بات اہم ہے کہ ہماری دعاؤں میں ترجیح اور سب سے زیادہ اہمیت ہمارے ایمان کی مضبوطی، دین اسلام پر ہماری ثبات قدمی، رب العالمین کی مغفرت، جنت کا حصول، جہنم سے چھٹکارا، یہی ہونی چاہیے. لیکن ہماری ضروریات زندگی اگر پوری نہ ہو تو عموماً ایمان اور دین آدمی اس تک کا سودا کر دیتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بھی دعائیں سکھلائی ہیں تاکہ ہم یہ بھی دعائیں کرتے رہیں، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، ہماری جو دینی زندگی ہے وہ بھی مستحکم ہو جائے اور دنیاوی زندگی بھی مستحکم ہو جائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا، لیکن ان کے لیے دنیا تو برائے نام دے دی جاتی ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے تعلق سے رب العالمین نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی ہماری اچھی ہو. البتہ آخرت سے متعلق مزید یہ کہا گیا وقنا عذاب النار، کہ عذاب النار سے ہمیں بچا لے، نار عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما. اس دعا کے اندر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اچھی مانگنے کا حکم دیا کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک انسان کی جو بنیادی طور پر جو ضرورتیں ہیں دنیا کے اعتبار سے اسے انہوں نے ذکر فرما دیا ہے. انسان عزت چاہتا ہے، اس کے لیے ضرورت کے حد تک دولت چاہتا ہے، اعلی اولاد چاہتا ہے، رفعت شان چاہتا ہے، بلند مرتبہ چاہتا ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی برائی نہیں. دعا سکھائی رب العالمین نے، البتہ نیت خالص ہونی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک اس کا لحاظ کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا، شہادتین کا اقرار کرتا، اسلام میں داخل ہو جاتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو، اس مسلمان کو جو دعا سکھاتے اس میں بھی اس کا لحاظ کرتے، اس میں بھی اس کی تعلیم دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طارق ابن اشم رضی اللہ عنہ، ان کے فرزند جو کنیت سے مشہور ہیں ابو مالک الاشجعی، نام ان کا سعد ہے، سعد ابن طارق. سعد ابن طارق ابو مالک الاشجعی رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں طارق ابن اشم رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی آدمی آتا اور اسلام قبول کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعا سکھاتے اور اس دعا کو کرنے کا حکم دیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں سکھایا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
کہو کہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی. یہ دعا سکھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل فرمائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھاتے اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، کہ اللہ تو میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما. اہل علم بتلاتے ہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اللہم اغفر لی ورحمنی، مغفرت کا مطالبہ اور رحم کا مطالبہ اگر دعاؤں میں ایک ساتھ آ جائے تو اس کا معنی اہل علم یہ بتلاتے ہیں کہ اللہم اغفر لی سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما، یعنی پچھلی زندگی میں میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں تو مجھے معاف فرما دے. ورحمنی، اور آگے کی زندگی میں تو مجھے بہتر راستے پر رکھ، گناہوں سے بچاتے رہ، نیکیاں میری زندگی میں آسان کر دے، گناہوں کو میرے لیے مشکل بنا دے. ایک تو پچھلی زندگی کے بارے میں دعا، ورحمنی، اور زندگی کے مستقبل کے لیے دعا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی، اے اللہ زندگی میں جو بھی بہتر ہے تو اسی کی جانب میری رہنمائی فرما، اسی کی جانب میری ہدایت فرما دے، اور سب سے بہتر طریقہ تیرا دین ہے، تیری اپنی شریعت ہے، اور زندگی کے ہر جز میں میری صحیح رہنمائی فرما. وعافینی، مجھے عافیت کے ساتھ رکھ، سلامتی کے ساتھ رکھ، میں حادثات کا شکار نہ ہو جاؤں، مشاکل اور پریشانیاں میری زندگی کا حصہ نہ بن جائیں. وعافینی ورزقنی، اے اللہ تو مجھے روزی روٹی عطا فرما، میرے لیے بہترین بندوبست فرما، مجھے بے نیاز کر دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں تاکہ غریبی کا حل نکلنے کی جو بہترین صورت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں بتلائے ہیں، اس پر عمل کیا جائے اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کیا جائے. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، ایک اور دعا جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات، آپ کی حبیبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما، وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو اپنی دعاؤں میں ادا فرماتے تھے کہ اے اللہ مالداری میں جو شر ہے، اے اللہ میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جو دولت آئے، جو مال آئے، وہ مال آئے برکت کے ساتھ آئے، شر کے ساتھ نہیں، برائی کے ساتھ نہیں، نقصان اور خسارے کے ساتھ نہیں، بلکہ برکت ہو اس کے اندر، خیر ہو اس کے اندر، آخرت طلبی ہو اس کے اندر. وشر فتنة الفقر، اے اللہ فقیری، محتاجی اپنے آپ میں نہ اچھی ہے نہ بری، لیکن اس میں جو برائی ہے تو اس سے ہماری حفاظت فرما. مال اپنے آپ میں نہ اچھا ہے نہ برا، اس کے اندر جو شر موجود ہے، اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اے اللہ مالداری ہو، بے نیازی ہو، دولت ہو اور فقیری ہو، ان دونوں میں جو شر ہے، اے اللہ اس شر سے تو ہماری نجات عطا فرما، اس شر سے ہماری حفاظت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا لحاظ کیا کرتے تھے کہ آپ خود ہی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، سکھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے، اس طرف توجہ دلاتے تاکہ اللہ ہی پر امید رکھے، اللہ ہی سے تعلق رکھے، اللہ ہی سے مانگتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بھی ہماری توجہ دلائی ہیں، اور ہمیں یہی نہیں اور بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، اور اسباب بھی صرف اتنے نہیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں. وہ اسباب آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک ایک کر کے لائے جائیں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآننا فهو الأساس لمجدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، وقفے سے قبل آپ کے سامنے ایک اہم سبب کا ذکر ہو رہا تھا کہ بہت سارے اسباب میں سے جو غربت کے حل کے لیے بتلائے گئے ہیں، ان میں سے ایک رب العالمین سے دعائیں. ابھی فی الحال ایک اور سبب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے گی. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جتنا کچھ عطا کیا ہے اس پر ہمیں قناعت سے کام لینا چاہیے. یہ ذاتی طور پر اپنے گھر والوں کے درمیان غریبی کے حل کے لیے بہت ہی معاون سبب ہے.
اس کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب بتلا دیں اور کام نکل جائے، نہیں، بلکہ اس کا تعلق گھر گھر سے ہے۔ گھر کے جو ذمہ داران ہیں، گھر کے جو سرپرست ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کا ایسا ذہن بنائیں کہ رب العالمین نے ہمیں جتنا کچھ عطا کیا ہے، ماہانہ ہماری جتنی آمدنی ہے، ہم اس پر زندگی گزاریں۔ غریبی کے حل کے لیے بہت معاون سبب ہے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ اس معاملے میں غافل ہیں۔ وہ اپنی آمدنی سے بڑھ کر کے خرچے کرتے ہیں، اس معاملے میں خوب تیزی دکھاتے ہیں، غیر ضروری چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کو غریبی کا حل نکالنے میں دلچسپی ہے اور واقعی اسے چھٹکارے میں دلچسپی ہے تو پھر اپنا جو خرچہ ہے وہ اتنا ہی کریں جتنی کہ ان کی آمدنی ہے۔ اپنی آمدنی کا خیال رکھیں۔ ہر گھر کا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں ایک سے زائد بچے ہوں، سب کمانے کے قابل ہوں، ان کی اپنی فیملی ہو، تو اس میں بھی اس کا لحاظ ہونا چاہیے کہ فلاں بیٹے نے اتنا کمایا، اس کی اتنی آمدنی ہے، اس کی فیملی پر وہ اس کے حساب سے خرچ کرے گا۔ دوسرا بیٹا اپنی آمدنی کے اعتبار سے، محلے میں اگر دیکھیں تو ایک گھر دوسرے گھر کے اعتبار سے الگ الگ رہے گا۔ ہر ایک اپنی آمدنی کے اعتبار سے اگر خرچ کر لیں، قناعت کر لیں، جتنا اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا ہے اس پر وہ بس کر لیتے ہیں، اس پر وہ اکتفا کرتے ہیں، یہ اگر اپنا ذہن بن جائے، یہ اگر طبیعت بن جائے تو یہ خود بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها وإن ابطأ عنها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، واجملوا فی الطلب، اور جب تم دنیا کماتے ہو، دنیا حاصل کرتے ہو تو اس میں بہتر طریقہ اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی کسی بھی نفس کی جب تک کہ اس کی روزی روٹی اسے پوری نہ مل جائے، جب تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ جب ہم کو اتنا ملنا ہی ہے تو پھر بہتر راستہ اختیار کریں۔ مان لیجئے کہ ہماری 60 سال کی زندگی ہے اور ہماری 60 سال کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ایک 50 لاکھ یا 1 کروڑ یا 10 کروڑ کہ اللہ نے آمدنی رکھی ہے۔ کسی کو صرف 5 لاکھ کی آمدنی ہو سکتی ہے، کسی کو 10 لاکھ کی، پورے 60 سال کی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے میں اس کو چاہیے کہ بہتر طریقہ اختیار کریں، اچھا طریقہ اختیار کریں، حلال طریقے سے کمائیں، کیونکہ وہ چوری بھی کرے گا، وہ ڈاکہ بھی ڈالے گا، وہ دھوکہ دے کے بھی کمائے گا، وہ جھوٹ بول کے بھی کمائے گا، تب بھی اسے اتنی ہی آمدنی ہونے والی ہے، تب بھی اسے اتنا ہی ملے گا جتنا کہ سچ بول کے، جتنا کہ امانت داری سے، اور جتنا کہ حلال طریقے سے وہ کمائے گا۔ جب دونوں طریقے اختیار کرنے سے اتنا ہی ملنا ہے تو پھر حلال طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سال میں اگر چوری کر کے حاصل کروں، دھوکہ دے کے حاصل کروں اور جھوٹ بول کے حاصل کروں تو لاکھوں پہ کماؤں گا، سچ بول کر کے حلال طریقے سے، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کماؤں گا تو بس ہزاروں میں کما سکوں گا۔ یہ لوگوں کا غلط خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتلاتی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کمانے میں بہترین طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہماری جتنی آمدنی ہوگی 1 روپیہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ملنے سے قبل ہماری موت آ جائے، مل کر کے ہی رہے گا۔ 1 لقمہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہماری زندگی میں ہو اور وہ ملنے سے قبل ہماری موت آ جائے۔ تب معاملہ ایسا ہو تو پھر بہتر طریقہ اختیار کیا جائے۔ ہم جھوٹ بول کے بیچتے ہوں تب بھی وہی منافع ملے گا، سچ بولتے ہوں تب بھی وہی منافع ملے گا۔ یہ ایک طرح سے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چکمہ دینے سے آج ہمیں اتنا مل گیا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی وجہ سے آج ہمیں اتنا مل گیا، ہماری ہاتھ کی صفائی کی وجہ سے آج ہمیں یہ حاصل ہو گیا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ پوری زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے تو زندگی میں جتنا ملنا ہے اسے اتنا ہی مل کے رہے گا، چاہے وہ جھوٹ بولے چاہے وہ سچ بولے۔ جب جھوٹ بولنے پر بھی اتنا ہی اور سچ بولنے پر بھی اتنا ہی تو بہتر ہے سچ بول کر کے وہ حاصل کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک تو ہماری تربیت کر رہی ہے، ساتھ میں ہمیں قناعت کا درس بھی دے رہی ہے کہ ہم محنت کریں، حلال طریقے سے کمائیں، اور ہمیں جتنا ملنا ہے اتنا مل کے ہی رہے گا، اور اس پر ہم بس کریں، اس پر ہم قناعت کریں۔ یہ قناعت والی دولت جس کو ملتی ہے بہت ہی بہترین انداز میں وہ زندگی گزار سکتا ہے، خوشحال زندگی وہ گزار سکتا ہے، چین کی نیند اسے آئے گی، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ بہتر طریقے سے رہ سکتا ہے۔ ورنہ ایک انسان، ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حلال طریقہ اختیار کروں تو کہاں سے ملے گا، کہاں سے پیٹ بھر پاؤں گا، میرے بیوی بچوں کا میں کہاں سے ان کی ضرورتیں پوری کر سکوں گا، اس لیے مجھے یہاں ہاتھ ڈالنے پڑتے ہیں، کبھی وہاں جانا پڑتا ہے، کبھی یہ دھندا کرنا پڑتا ہے، کبھی یوں دھندا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ ہمارا اپنا کردار ہے۔
جبکہ اللہ رب العالمین نے تو صاف طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ ہم جو بھی کمائیں گے، جیسے بھی کمائیں گے، ہم کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ مقدر ہے، 1 روپے کا اضافہ نہیں، 1 روپے کی کمی نہیں۔ جب صورتحال یہ ہو تو پھر بہتر ہے فاجملوا فی الطلب، اس کے طلب میں، اس کے کمانے میں، اس کے حاصل کرنے میں، اس کے مالک بننے میں ہم بہتر سے بہتر طریقہ اپنائیں، عمدہ سے عمدہ طریقہ اپنائیں، تاکہ وہ چیز بھی حاصل ہو جائے، ہماری عزت، ہماری غیرت، ہماری نجات سب صحیح سالم رہیں، سب جو ہے اچھے انداز میں رہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں جائیں تو ہم اس معاملے میں باعزت رہیں، ہمارے لیے سلامت والی بات ہو، ہمارے لیے نجات والی بات ہو۔ ناظرین کرام، قناعت کیا دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ سبحان اللہ، چھوٹے سے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی، ایک کامیاب انسان کی پوری تاریخ آپ نے بتلا دی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا، جو اسلام لے آیا، جس نے شہادتین کا اقرار کیا، اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے دین کو قبول کیا، فرما برداری کا جذبہ اس کے اندر آ گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا، اللہ کی شریعت کو قابل عمل سمجھ کر کے اسے اپنا لیا، اسی میں نجات سمجھا، اور رزق کفافا، اس کو اتنی روزی روٹی دے دی گئی جو کہ اس کے لیے کافی ہے، جس سے کہ اس سے کا گزارا ہو جاتا ہے، جس سے اس کی زندگی وہ بسر کر سکتا ہے۔ اور پھر وقنعه اللہ بما آتاہ، اور اللہ رب العالمین نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو ایسے بنا دیا کہ وہ قناعت پسند بن گیا، رب العالمین نے جو دیا اس پر وہ مطمئن ہو گیا، اس پر وہ قانع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو اسے عطا کیا کہا کہ الحمدللہ، مجھے اللہ نے بہتر حالت میں رکھا، جو ملا الحمدللہ، جیسے ملا الحمدللہ۔ اگر یہ صفت بن جائے، اگر یہ مزاج بن جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح، ایسا شخص تو کامیاب ہو گیا، ایسا شخص تو اللہ رب العالمین کے پاس سے سرخروئی حاصل کر لی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج ہم ہمارے گھروں پر ایک نظر ڈالیں، میں اپنے گھر پر، آپ اپنے گھر میں ایک نظر ڈالیں، اپنے گھر کی صورتحال دیکھیں اور دیکھیں کہ رب العالمین ہمیں کتنا اچھا رکھا ہے، کتنی خوشحالی عطا فرمائی ہے۔ بس سوچ اور سمجھ کی بات ہے، آپ کیسے سمجھتے ہیں، ہم کیسے سمجھتے ہیں، سمجھ پر بات منحصر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کا معنی مفہوم بتلاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے گھروں کی حالت کتنی بہترین ہے، ہم کتنے خوشحال ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی محسن القطمی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، تم میں کا کوئی شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ آمنا فی سربہ، اپنے بیوی بچوں سے متعلق، اپنے مال سے متعلق اسے امن نصیب ہے، ہمیں کا کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، اس حالت میں ہم صبح کرتے ہیں کہ میں، میری جان، میری عزت و آبرو، میرا مال، میری بیوی بچے، میری اپنی فیملی سب امن کے ساتھ ہیں، اور معافن فی جسدی، جسم کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے ہمیں عافیت بھی نصیب ہے، اس حالت میں میں نے صبح کی، عندہ قوت یومی، اور ہمارے پاس پورے ایک دن کی غذا بھی موجود ہے، آج کا دن کا ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی کو نصیب ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ پوری دنیا سمیٹ کے اسے لا کے دے دی گئی ہے۔ آج کیا ہماری یہ حالت نہیں ہے؟ آج ہم خوشحال نہیں ہیں؟ اصل میں قناعت کا جذبہ نہیں ہے، قناعت پسندی نہیں ہے، کفایت شعاری نہیں ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے، اس کی سخت ضرورت ہے۔ جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے وہ اپنی زندگی میں طمانینت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے پیش نظر رکھیے، اپنی بیوی بچوں کا ذہن بنائیے، اپنے بڑوں کا ذہن بنائیے، اپنے بھائی بہنوں کا ذہن بنائیے، دوست احباب کا ذہن بنائیے، اور بتلائیے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ آج آپ نے اس حالت میں صبح کی کہ آپ امن کی حالت میں ہیں، آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کی بیوی بچے محفوظ ہیں، آپ عافیت کے ساتھ ہیں، اور پھر آپ کے پاس آج کی غذا بھی موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ پوری دنیا سمیٹ کے آپ کو دے دی گئی ہے، پوری دنیا آپ کے پاس ہے۔ لیکن یہ قناعت پسندی بہت کم لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اسی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک شکایتیں، رات میں سوتے ہوئے بھی شکایتیں، صبح میں اٹھتے ہوئے بھی پریشان،
رب العالمین کے شکر گزار ہونا چاہیے، قناعت پسندی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اس موضوع سے متعلق اور کیا کیا اسباب ہیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا قرآننا قرآن